کہاں؟ من اطراف، ان کی اطراف، یعنی ان کا جو حدود اربع ہے، ان کا جو ٹوٹل دائرہ انفلوئنس تھا، اس میں ڈے بائی ڈے کمی ہو رہی ہے۔ دیکھیں آفاہم الغالبون، سوچیں کہ یہ کل تک جو ان کا غلبہ تھا آج وہ مغلوبیت میں کیوں تبدیل ہو رہا ہے۔ یعنی میری بات یہ تھی کہ طریقہ کار یہ تھا کہ جب اور ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ کسی بھی منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ تصور کر لینا کہ کل کا کل منصوبہ ایک ہی دن میں یا ایک محدود مدت میں پورا ہو جائے اور بس، یہ صحیح نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ منصوبے کو مختلف پارٹس میں، مراحل میں، سٹیجز میں تقسیم کر لیا جائے اور ہر حصے پر قریب سے بعید کی طرف، چھوٹے سے بڑے کی طرف، حال سے مستقبل کی طرف بڑھا جائے۔ تو یہ وہ تکنیک تھی جو اس میں ارشاد فرمائی گئی کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اس مسجد حرام تک پہنچنے کے لیے، اس کو آکوپائی کرنے کے لیے، اس کی ولایت حاصل کرنے کے لیے آپ سٹیپ بائی سٹیپ، مراحل میں، یعنی اس بڑے منصوبے کو آپ مراحل میں تقسیم کر لیں اور مرحلہ وار اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اور وہ مرحلہ وار بڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا آگے یوں ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ حکم یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یعنی نماز میں مسجد حرام کی طرف چہرے کا کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی خلاف ورزی یا اس کے خلاف کچھ کہنا اس وقت ہمارا نہ ہے نہ ہم اس کے قائل ہیں۔ یقیناً مسجد حرام ہمارا مرکز محسوس ہے اور امت مسلمہ کو اسی کی طرف منہ کرنا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو الفاظ آئے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اس میں یہی حکم ہے کہ مسجد حرام کی طرف نماز جب پڑھو تو مسجد حرام کی طرف کر لو، یہ بات نہیں۔ یوں دیکھیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو اور جس حیثیت میں بھی تم ہو، یعنی حیث و ما میں زمان اور مکان اور حیثیت تینوں شامل ہیں۔ تمہاری کوئی مکانی پوزیشن ہو، کسی جگہ پر تم کھڑے ہو، تمہارا مکانی یعنی پوزیشن کچھ ہی کیوں نہ ہو، کسی وقت بھی تم کسی حالت میں ہو اور کسی حیثیت میں ہو، مراد یہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے مدینے میں مدینے سے باہر فرد یا جماعت جس حالت میں بھی تم ہو، یعنی اس میں مجرد صلاۃ نہ آئی، صلاۃ بھی اس میں شامل ہے لیکن یہ حکم عام ہے۔ یعنی یہاں تو صبح و شام کا تمہارا وظیفہ، دن رات کی تمہاری جدوجہد یہ ہونا چاہیے فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم رسول کے ساتھ اے جماعت المؤمنین اپنی توجہات کو، وجوہکم توجہات، اپنی تمام تر توجہات کو منعطف کر دو، لگا دو، کنسنٹریٹ کرو۔ کس طرح؟ شطر، کہ یہ بیت اللہ جو ہے وہ اجزاء میں یعنی ڈے بائی ڈے آہستہ آہستہ کر کے تم اسے پا لو، حاصل کر لو۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ان الذین اوتوا الکتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا بلا شبہ وہ جو کتاب دیے گئے ہیں تم سے پہلے، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کی وہ دعا جو ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا علیہ التسلیم نے مشترکہ طور پر مانگی تھی، اس کا جو موعود ہے، موعود مصداق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے یقیناً مرکز محسوس جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، مرکز ابراہیمی ہے۔ وہ کسی قیمت پر بھی یعنی اسرائیلی یا یروشلم یا ہیکل سلیمانی وہ تو اس کا مرکز ہے ہی نہیں۔ یقیناً وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور البتہ اس بات کو وہ چھپا رہے ہیں، تو بلا شبہ ان کا یہ جو چھپانے کا جو فعل ہے، عمل ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ الرأی الصحیح فی من هو الزوید،
علامہ حمید الدین فراہی، انہوں نے اس موضوع پر یعنی بائبل کی جو آیات ہیں یا حوالے ہیں ان سے بھی ثابت کیا ہے کہ اصل بیت اللہ، بیت عید یہی خانہ کعبہ تھا، اور یہ یہود نے بعد میں تحریف کرتے ہوئے اسے چھوڑا اور قومی دائرے میں ہیکل سلیمانی کو اپنا قبلہ بنایا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ، بلا شبہ اگر آپ لے آئیں، وَلَئِنْ لام تاکید کا ان شرطیہ، اور بلا شبہ اگر آپ لے آئیں، اتیتا آ جائیں، اور آگے چونکہ بے آیا اتیتا بے لانا، اور بلا شبہ اگر آپ لے آئیں ان یہود و نصارہ کے پاس بالکل لے آیا، ہر آیت، ہر نشان، ہر دلیل، ہر حوالے سے آپ انہیں قائل کر لیں اور ان کے سوا چارہ نہ رہے، تو بھی فرمایا کہ یہ نہیں ہے ما تابو قبلہ، تو بھی یہ آپ کے قبلے پر چلنے والے، اس کی اتباع کرنے والے، فالوور، اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور آگے ایک لفظ ہے اور اس کا محترم وما انتا بتابعین قبلتہم، اب یہ جو ہے وما انتا اور نہیں ہے آپ، اور آپ بھی نہیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ بتابعین قبلتہم، بتابعین جو ہے اس کا محترم یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل، اور اس میں فاعل جو ہوتا ہے جس طرح ہم کہ عابد عبادت کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، قاری قرات کرنے والا، حافظ حفظ کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ اب یہاں پہ تابع اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل جو ہے حال، ماضی، مستقبل تینوں پہ حاوی ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہوا عالمون تو وہ عالم تھا، ہے اور ہوگا، تو یہاں پہ تابعین کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے قبلے کی اتباع کرنے والے رہے ہی نہیں۔ وما انتا بتابعین، مستقبل میں نہیں، یعنی حال، مستقبل اور ماضی، کسی دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبلے کی اتباع نہیں کی۔ اور وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، آپ بھلا کیوں یہود کے قبلے کی اتباع کریں؟ حال تو یہ ہے کہ خود یہ یہود اور نصارہ بھی ایک دوسرے کی قبلے کو نہیں مانتے۔ یہود نے اگر یروشلم کو قرار دیا ہے تو انہیں بیت اللہ، تو خود یہود کا قبلہ نصارہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو آپ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے قبلے پر کسی بھی دور میں چلتے رہے ہوں یا اس کے حوالے سے اپنے اعمال کا تعین کرتے رہے ہوں؟ اور دیکھیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور بلا شبہ اگر آپ نے بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ گیا، علم آ چکا، علم جو ہے وہ وحی قرآن ہے، اور وحی قرآن جو ابھی ہم 396 میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اول بیت تو ہمیشہ سے خانہ کعبہ ہے، بیت ابراہیمی ہے، تو اس علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ان کی پسند و ناپسند، ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، جس طرح کے مانڈوری واٹ کہتا ہے اور ہماری روایات سے وہ مستشرقین ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ وہ تو یہود کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے انہوں نے ڈپلومیسی اختیار کی تھی کہ کسی طرح ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے، تو قرآن کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، احترام کیا، لحاظ کیا، اس کو پیش نظر رکھا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ جب آپ کے پاس العلم آ گیا، العلم کے آ جانے کے بعد، یعنی ایک تو یہ کہ آپ کے پاس العلم نہ ہو، آپ العلم آ جائے اور پھر آپ ان کی خواہشات کا احترام کر ان کو ساتھ ملانے کے لیے ان کے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیں، تو فرمایا اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس صورت میں بلا شبہ آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو۔ یعنی اگر اس علم کے بعد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کو پس پش ڈال دیں اور لوگوں کی ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے یا ان کے مفادات یا تعاون یا ان کی نصرت یا ان کا ساتھ دینا اس کا خیال کریں تو آپ اپنے مقام اور منصب سے گر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام اور منصب عدل کی بجائے ظلم کے مقام پر آ جائے گا۔ اور اس مسئلے میں رفقائے محترم تھوڑا سا کمپرومائز کرنا جو ہے وہ نبی کو کس مقام پر پہنچاتا ہے، وہ ایک مقام دیکھیں سورہ بنی اسرائیل 348 صفحہ، وَإِن قَعْدُوا 73 آیت، وَإِن قَعْدُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، فرمایا انہوں نے پوری کوشش کی، ان قَعْدُوا اہل مکہ اہل مدینہ یعنی منافقین نے، یہود نے، مشرکین مکہ نے، وَإِن قَعْدُوا پورا ٹل لگایا، پوری کوشش کی۔ کیا کوشش کی رفقائے محترم؟ لِيَفْتِنُونَكَ، فاتانہ ان کا معنی بچلا دینا، ڈگمگا دینا، سیدھے راستے سے الٹے راستے پر ڈال دینا، کہ وہ کسی نہ کسی طرح ڈگمگا دیں آپ کو، ڈگمگا دیں آپ کو۔ کس حوالے سے؟ عن الذی اوحینا الیک، کہ کسی نہ کسی طرح وحی کا جو موقف ہے، قرآن کی اتباع کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، نقطہ نظر ہے، اس سے آپ کو بچلا ڈگمگا دیں، اس کے حوالے سے آپ کو ڈاواں ڈول کر لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا ہوئے، تو اس میں آپ سمجھوتا کرتے ہوئے، آمیزش کرتے ہوئے، گیو اینڈ ٹیک، کچھ لو کچھ دو، کچھ تمہاری بات کچھ ہماری بات، کہ آپ اس طرح کی فیبریکیشن کر کے مصالحت کر لیں، گیو اینڈ ٹیک کر لیں، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کر لیں تو تب وہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیں گے، پارٹنرشپ، قائد، امام، دوست، والی وارث، تو پھر ہم ٹھیک ہے آپ اور ہم گیو اینڈ ٹیک کریں، کچھ آپ ہماری بات مانیں، کچھ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اور ہم آپ کو اپنا امام بنا لیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ بلا شبہ ہے رسول اگر ہم نے آپ کو کتاب اللہ پر مضبوطی سے ثابت قدم نہ کیا ہوتا، ثبتناکا اس کے لیے 11-120 ما نثبت بھی فؤادک، کہ اگر آپ کے دل دماغ پر کلی طور پر وحی کا اور اس کی اتباع کا غلبہ نہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ نہیں کہ ہو گیا تھا، اگر آپ وحی کے موقف پر کلی طور پر کھڑے نہ ہوئے ہوتے لَكِدتَّ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو امکان تھا کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جانا، یعنی اگر کتاب اللہ کے موقف پر 100% پختہ طریقے سے آپ قائم نہ ہوتے تو قریب تھا کہ کچھ نہ کچھ سمجھوتا آپ کا، اور اگر آپ ایسا سمجھوتا کرتے تو پھر کیا ہوتا رفقائے محترم؟ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیرًا، اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو حیات دنیا میں ڈبل سزا دیتے، کیونکہ نبی کا سمجھوتا، نبی کا کمپرومائز کرنا وہ تو پوری امت کے لیے، یعنی اگر جو نگران عملہ ہے جن نے پہرا دینا، اگر پہرے دار ہی سو جائے تو رعیت کا کیا بنے گا؟ یعنی اگر جہاں سے پانی سپلائی ہو رہا ہے وہیں پر دشمن زہر ملا دے ہمارے آدمیوں کو خرید کر تو کیا بنے گا؟ فرمایا اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حیات دنیا اور حیات آخرہ، موت سے پہلے اور موت کے بعد، ہر صورت میں ڈبل سزا دیتے، اور آپ کسی کو ہمارے مقابلے میں اپنے لیے مددگار نہ پا سکتے۔ میری بات یہ تھی کہ آپ نے کسی بھی دور میں اللہ کے اس علم کے آ جانے کے بعد کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ہے، کسی دور میں بھی کسی طرح کے کمپرومائز کا کوئی ارادہ تک نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ وہی کے موقع پر ثابت قدم تھے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو پختہ ہے 28 صفحہ کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بلا شبہ آپ کے لیے مرکز ابراہیمی کا قبلہ ہونا یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے یہ یہود اہل کتاب اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ تو جس طرح باپ کے لیے بیٹے کا پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، اسی طرح یعنی اس آنے والے یا اس آنے والے نبی کے لیے جس کا ذکر استثناء، جو استثناء ایک باب ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، تو اس کی باب نمبر 19 اور 19 کی جو آیات ہیں 18 تا 22، تو وہ نبی وہ نبی چچیرے ان کے چچیرے بھائیوں میں آنے والا نبی مسیح موسیٰ جس کے اوصاف بھی قرآن، تو وہ اس کا ابراہیمی دعا کے نتیجے میں برپا ہونا اور مقام ابراہیم پر اس کا فائز ہونا، غالب ہونا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو وہ ایسے جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بلا شبہ ان میں سے جو قائدین ہیں، علماء ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان کے جو علماء ہیں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ اس حق کو چھپاتے چلے آ رہے ہیں، دبیز پردے ڈالتے چلے آ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ حق بہرحال یہی ہے، الحق من ربک، اب تو حق روز روشن کی طرح آپ کے رب کی طرف سے ظاہر ہو گیا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، جو یہ ترجمہ ہے کہ پس نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے۔ تو یہ شک کا مسئلہ تو رفقان محترم غائب ہوتا ہے، یہ ہے امترا، اور امترا یمتری کا معنی ہوتا ہے بحث برائے بحث میں الینا، بحث برائے بحث میں الینا۔ پس جب حق روز روشن کی طرح آیا ہو گیا تو اب اس موضوع پر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ ڈیبیٹیبل نہیں رہا، یعنی اللہ کی وحی نے ہمیں ہر چیز بتایا۔ تو جب اللہ کی وحی نے روز روشن کی طرح اللہ کا جو موقف ہے، حکم ہے، منشا ہے، مراد ہے، وہ بیان کر دی، تو اب اس مسئلے میں ہم ڈیبیٹ کیوں کریں؟ تو شک کرنے والوں میں سے نہیں، مریبین میں سے نہیں قرآن کہہ رہا، ممترین میں سے کہہ رہا ہے۔ تو امترا یمتری امتراعان جادلہ مجالتاً لا جدوا فی، یعنی بیکار محض بحث برائے بحث میں الینا۔ تو بلا شبہ آپ ان میں سے نہ ہوں، وہ تو چاہتے ہیں کہ بحث برائے بحث میں الجھا کر آپ کا وقت ضائع کریں، بس آپ ان کے ساتھ اس حوالے سے کوئی تعاون نہ کریں۔ وہ آئیں تو انہیں کہیں ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے، کس طرح؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا انہیں کہو کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس کو مرکز سمجھتے ہو تو اس کو مرکز بنا کر تم اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ بلا شبہ ہر امت کے لیے، گروہ کے لیے کوئی نہ کوئی کیا ہے، مرکز ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں وہ اپنی توجہات کو مرکوز کرتا ہے، مرتکز کرتا ہے۔ ہوا مولیہا، اب یہاں جو ہوا مولیہا، ہوا کا معنی کر دیا اللہ، کہ وہ اللہ ہی ہر ایک کو اس مرکز پر چلا رہا ہے، یہ چلنے کی حکم دیتا ہے، چلنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی یہود کو اللہ حکم دیتا ہے، یہود کو وہ حکم دیتا ہے کہ وہ یروشلم پر چلیں، نصارہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ بیت الحم پر چلیں، اور ہمیں کہتا ہے کہ تم خانہ کعبہ پر چلو۔ تو یہ صحیح نہیں رکھتا ہے، وہ تو ہوا کا لکل کے اندر، لکل امت، لکل فرد، لکل انسان، یعنی ہر انسان کے حوالے سے اس کا کوئی نہ کوئی نصب العین ہے، ارج فار آئیڈیل، ہر انسان، ہر امت، ہر گروہ کوئی نہ کوئی نصب العین رکھتا ہے۔ اور ہوا مولیہ، وہ ہوا سے مراد وہ خود انسان ہے، وہ خود ہر انسان اپنی تمام صلاحیتوں کو آکوپائی کر کے لگاتا ہے اپنے اس نصب العین کو پانے کے لیے، نہ کہ اللہ۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ باطل والے کو بھی اللہ کہتا ہے کہ تو آگے بڑھتا چلا جا، اور اس کو پسند نہیں۔ ہوا سے مراد خود وہ عبد ہے، فرد ہے، بندہ ہے،
قل کے اندر جو مضاف الیہ معذوف ہے وہ مراد ہے، اور وہ ہر حال اپنے قرار دادا نسب العین کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے۔ تو بس اے ایمان والو، یہ نہیں مطلب کہ کس کا نسب العین غلط ہے صحیح ہے۔ اے ایمان والو فاستبقوا الخیرات، تمہاری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ تم خیرات میں، یعنی دوسروں کے مسائل مشکلات ان کو دور کرنے میں اپنے آپ کو لگا دو اور سبقت لے جاؤ، دوسروں کو غلامی، محکومی، مجبوری، کمزوریاں ان سے آزاد کرانے میں۔ اور اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی جاؤ، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی اے ایمان والو تم جاؤ، یأتی بکم اللہ جمیعا، تو قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اسی مرکز میں اکٹھا کرے، یعنی مراد یہ ہے کہ شرق میں غرب میں جہاں بھی جاؤ اللہ کے اس ٹھہرائے ہوئے مرکز میں تمہیں اللہ جمع پائے، یعنی تمہیں انجام کار ہر سال جب حج کا جو اجتماع ہمارا ہوگا اس میں تم اس مرکز محسوس پر جمع ہونے کی کوشش کرو گے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے پیمانے ٹھہرا رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے، کہ مثلا اگر ہجرت کرنی پڑ رہی ہے تو اس کا بھی ایک پیمانہ ہے، ہجرت کے بعد فتح ہے تو اس کا بھی ایک پیمانہ ہے، ہجرت کے دور میں اگر ہم مرکز کی طرف بالفعل نہیں جا رہے تو اس کا بھی ایک پیمانہ ہے، ہجرت کے بعد فتح کا دور آئے گا اور ہم اپنے مرکز میں اکٹھے ہوں گے تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضعف کے دور کے لیے بھی اور فتح کے دور کے لیے بھی، فرد کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی ہر حوالے سے پیمانے، میجرمنٹس، اندازے قرار دے دیے ہیں، اور ہر موقع محل پر جو اللہ کا ٹھہرا ہوا اندازہ ہے اس پر ہمیں قائم ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں رفقۂ محترم ایک مقام ہے سورہ آل عمران آیت 165، چھیاسی صفحہ ہے، 86 صفحہ 165 ہے سورہ آل عمران۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا بلا شبہ جب پہنچی تمہیں مصیبت، وہ جو پہنچی، اور جتنی بھی یہ مصیبتیں ہیں رفقۂ محترم، ان کے بارے میں ایک ضابطہ لکھ لیں، سورہ شورى 42ویں سورہ آیت نمبر 30۔ انسانی دنیا میں انفرادی یا اجتماعی طور پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ انسانوں کا اپنا قصر ہوتا ہے، انسانوں کی اپنی نالائکی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ان کی تدبیر میں، جدوجہد میں، اجتماعی نظام میں اقدار وحی کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جو مصیبت ہی پہنچتی ہے کیا ہوتی ہے؟ قصبت ایدیکم، وہ انسانوں کا اجتماعی عمل ہوتا ہے، قصب ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب پہنچی تمہیں وہ مصیبت جو پہنچی تو قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ اس سے پہلے بدر میں تم ان پر کامیاب ہو چکے تھے، اور خود احد کے ابتدائی مرحلے میں بھی تم ان پر غالب آ چکے تھے۔ تو تم نے پھر پوچھا، سوال کیا، انا ھذا، یہ احد کے آخری مرحلے میں ہمیں یہ مصیبت، ناکامی، پسپائی کیوں اختیار کرنا پڑی؟ کیوں اتنا بڑا جو ہے نا وہ ہزیمت سے ہمیں دوچار ہونا پڑا؟ کہو، قل، اے رسول آپ ان کو جواب دیں، ہوا من عند انفسکم، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی تھی، بس اللہ نے چاہا کہ تمہاری آزمائش کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہوا من عند انفسکم، وہ جو یعنی ہزیمت ہوئی، پسپائی ہوئی، تمہارے لیے ایک انوانٹیڈ سچویشن پیدا ہوئی، تو وہ کہیں باہر سے نہیں آئی، من عند انفسکم، وہ تمہارے اپنے ہی بھائی بندو، اپنے ہی بھائی بندو کہ جنہوں نے اطاعت امیر میں گڑبڑ کی۔ امیر اور امام کا حکم تھا کہ تم یہی کھڑے رہو اور دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچی جا رہی، تم نے تب بھی یہ ربوا، یہ درہ نہیں چھوڑا احد کا، آج بھی وہ درہ موجود ہے،
تو جب انہوں نے چھوڑ دیا، یہ ایک جماعت نے چھوڑ دیا اور اہل کفر کو موقع مل گیا، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، تو یہ ساری سچویشن پیدا ہو گئی۔ اور آگے دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہ معنی نہیں کہ یہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے یہ پیمانہ ٹھہرایا ہے کہ اگر کفر والے بھی اوپر سے چڑھائی کر دیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ان کے قدموں کو روک دے، ان کی تلواروں کو کند کر دے اور وہ حملہ کریں ایمان والوں پر تو ان کی تلواریں کارگر نہ ہو، کاٹے نہیں، پاؤں آگے بڑھنے کے لیے وہ پھیلائیں چلائیں تو وہ اللہ پاک ان کو روک دے، یہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور یہ جو سوری اللہ ہر چیز پر قادر بھی، یقیناً یعنی اللہ قادر ہے، لیکن اس نے اپنے قدر کے کچھ پیمانے ٹھہرائے۔ مثلا اللہ قادر ہے رفقائے محترم کہ ابو جہل کو، ابو لہب کو، فرعون کو، حامان کو، قارون کو جنت بھیج دے، قادر ہے، لیکن قدرت کے باوجود وہ ایسا کرے گا نہیں۔ قادر ہے لیکن قادر ہونے کے باوجود وہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ جو اس کے وعدے اور وعیدے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے اور وعیدے جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کرتا۔ اس ضمن میں بڑا ایک انقلابی تصور قرآن نے دیا ہے رفقائے محترم، یہ سورہ القاف یعنی 50 سورہ آیت نمبر 29، صرف ایک اسی مقام کو ہم سمجھ لیں تو آج عالم اسلامی جو سکرات الموت میں دائیں بائیں ہو رہا ہے، تو یہ صفحہ ہوگا 621، یہ قیامت کے حساب کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو نیچے سے چوتھی سطر ہے، 27 اور 28 اور 29 سے 3 آیات۔ قال قرینہ ربنا ما اطغی، فرمایا کہ کچھ ساتھی قرین جو ساتھ ساتھ رہنے والے، ہم پیالہ ہم نوالا، وہ کہیں گے ہے پروردگار عالم، میں نے تو اسے سرکشی، طغیانی اور نافرمانی پر آمادہ نہ کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی خود آپ کی ہدایت سے، رہنمائی سے، قرآن سے ہٹا ہوا تھا۔ میں نے تو صرف زیادہ یہ ہے کہ ایک نعرہ لگایا، ایک سجیشن دیا، باقی سارا کام تو انہوں نے خود کیا ہے۔ بلا شبہ یہ تھا خود ہی دور کی گمراہی میں ڈوبا ہوا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں لا تختصموا لدی، کہ میرے ہاں، میرے پاس، میرے نزدیک، لدیہ میرے ہاں، میرے پاس، میرے نقطہ نظر سے، لا تختصم، اختصام، جھگڑا، ایک دوسرے کو بلیم دینا، اس کی ضرورت نہیں۔ لا تختصموا لدی، مات جھگڑا کرو تم میرے حضور، کیوں؟ وقد قدمت الیکم بالوعید، بلا شبہ میں تو تمہیں اپنی وعید، وعدے، قرآن، نظام، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیا سزا کے قابل ہے، کام معافی ہے، بلا شبہ میں تمہیں اپنی وعیدے، وعدے، شریعت، نظام، کلام دے چکی۔ اور آگے فرمایا ما یبدل القول لدی، ما یبدل نہیں تبدیل ہوتا، ما یبدل فعل مجہول، نہیں تبدیل ہو سکتا، نہیں تبدیلی ہوتی، نہیں تبدیلی کی جا سکتی۔ کس میں رفقائے القول، میرے قول، میرے نظام میں، میری سنتوں، میرے طور طریقوں، قول، کلام، طور طریقے، اقدار، اللہ تعالیٰ کے نوامیس جتنے ہیں نہیں تبدیل کیے جا سکتے، تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے میرے قول میں، لدیہ میرے ہاں، نبی ولی کوئی آ جائے، اللہ کا قانون اور نظام انچینجیبل۔ کیوں رفقائے محترم انچینجیبل ہے؟ دلیل وما انا بظلام للعبید، اگر اللہ اپنے ٹھہرائے ہوئے قوانین کا احترام نہ کرے، نہیں کسی کے کہنے سے رات کو دن کر دے، دوسرے کے کہنے سے سورج لوٹائے، تیسرے کے کہنے سے، تو فرمایا وما انا بظلام للعبید، ایسا کرنے سے بندوں پر ظلم ہوگا
اور بندوں کو ظلم کرنا یہ تو کسی درجے میں میرے ہاں ہے ہی نہیں۔ یہاں ظلام فعال کا صیغہ ہے، اس میں مبالغہ جسے کہتے ہیں، تو اس میں مبالغہ پر بال آ کر جب نفی کی جاتی ہے ما کے ساتھ تو اس میں مبالغہ نفی، یعنی امکان ہی نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کروں۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے کہ خود ہی برے کام نعوذ باللہ کروائے اور پھر مواخذہ شروع کر دے اور پھر جنت جہنم دینا شروع کر دے۔ ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل کیا جا سکتا قول میرے ہاں، کیوں؟ وما انا بظلام للعبید، نہیں ہوں میں اپنے بندوں پر کسی بھی حوالے سے ظلم کرنے والا۔ تو 28 صفحے پر ہم رفتہ آیت 149 دیکھتے ہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جب کہیں جس حیثیت میں بھی آپ اپنے اس مرکز سے نکلے، اوپر حکم ہوا تھا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اس کا مفہوم ہم نے یہ لیا تھا کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے اس مرکز محسوس کو کیپچر کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اب حکم ہوتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اب اس کے لیے مکہ کی طرف خروج کرنا پڑے گا، پڑاؤ ڈالے، آگے بڑھے، مدینہ سے نکلنا پڑے گا، دائیں بائیں اپنے یعنی وسائل کو متحرک کرنا ہوگا، اور جب کبھی بھی جس حیثیت میں بھی آپ خروج کریں، کہاں؟ مکہ سے اور مدینہ سے، یعنی مدینہ سے جب کبھی بھی آپ نکلیں، شرق غرب شمال جنوب دن رات فرد جماعت، جس حیثیت میں بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو مسجد حرام کے کسی نہ کسی حصے کو آکوپائی کرنا، اس کو اپنے تصرف میں لانا، یہ آپ کا ہدف ہونا چاہیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے ایمان والو تم بھی جہاں کہیں ہو، جس حیثیت میں بھی ہو، فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم بھی یہی کام کرو، تم یعنی فرد اور جماعت، امت اور امام، جس جگہ بھی جائیں، جس حیثیت میں بھی ہوں، ہر حال میں ان کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی یعنی اس مرکز کے حصے پر اس سے ریلیٹڈ یا اس سے قریب کر اس کو ہم آکوپائی کریں۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ اس کے نتیجے میں جو لوگ ہیں وہ تم پر حجت قائم نہ کر سکیں، حجت بازی تم سے نہ ہو سکے، یعنی یہ نہ کہہ سکیں کہ بھئی دیکھو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے محافظ و نگہبان ہیں، اور ملت ابراہیمی کا جو مرکز ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ کیسے حق پر ہے؟ تو اگر آپ مرکز ابراہیمی کو اپنے قبضے میں لے آئیں گے تو لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، لوگوں کے لیے حجت قائم ہو جائے گی، اور وہ آپ کے خلاف یہ زبان درازی نہ کر سکیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مسئلہ رہا ان کا کہ جو اس کا مرکز پر قابض ہونے کے بعد بھی تمہارے خلاف ظلم کا رویہ اختیار کرنا چاہیں، یعنی مراد ہے اس کے بعد بھی لڑائی جھگڑے قتال قائم کرنا چاہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حال میں بھی تم میرے ساتھ بخشونی یعنی مجھ سے ڈرو، یعنی میرے نظام سے، قوانین سے، اقدار سے، ان کی خلاف ورزی سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ مرکز محسوس، اس پر تمہارا قبضہ اور ظالموں کے مقابلے میں تمہاری فتح یہ کیوں ہوگی؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت جو تمہارے اوپر ہے، نعمت نبوت، نعمت رسالت، نعمت قرآن، نعمت غلبہ، اس کو اس کی آخری حد تک پہنچا دوں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت کامل طور پر یعنی نتائج و ثمرات کے حوالے سے وہ نعمت اپنے کمال مطلوب کو پہنچے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ بھی ایک مقصد ہے تاکہ ہدایت کے عملی نتائج و ثمرات سے تم بہرور ہو جاؤ، یعنی ہدایت یافتہ ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا ایک زندہ نظام حیات کے طور پر متشکل ہونا یہ مراد ہے، تاکہ تم ہدایت کے عملی نتائج و ثمرات سے بہرور ہو سکو۔ آگے آیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ ہے ماقبل مرکز ابراہیمی پر تمہارا غلبہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے
یہ کما تعلیلیہ ہے، کما علت سبب وجہ، بوجہ اس کے، یعنی تمہارا مرکز محسوس پر غالب آنا اس لیے ضروری ہے، کما بوجہ اس کے، بوجہ اس کے کہ اللہ تعالی ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہے، یعنی رسول کی جنس اور جن کی طرح وہ رسول بنائے گئے ہیں ایک ہے، وہ یعنی اپنی جنس اور نوع اور قائم کے حوالے سے رسول اپنی امت کا ایک فرد ہوتا ہے، یعنی حوائج بشریہ میں، بشر ہونے میں، کھانے پینے میں، احکام الہیہ کی اتباع کرنے میں وہ انہی کا ایک رفیق اور ساتھی، اور قرآن میں صاحب، وہ انہی کا رفیق اور ساتھی ہوتا ہے۔ اور اب وہ رسول جو ہے وہ کیا فرائض انجام دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہیں پڑھ سناتا ہے، یعنی ٹیکسٹ بک، جو قرآن کا ٹیکسٹ بک ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کی وہ جو ورسز ہیں، آیات ہیں، احکام ہیں، ان کو پڑھنا، ریسائٹ کرنا، ریڈ کرنا، یعنی مجرد جو متن ہے کلام الہی کا اس کو پڑھنا، پڑھانا۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ سے مراد ہے تمہارے اندر جو امکانی صلاحیتیں ہیں، یعنی ہر مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے امکانی صلاحیتیں رکھی ہیں، ان امکانی صلاحیتوں کو اقدار وحی کی روشنی میں نشو و نما دینا، ان میں معیشت، معاشرت، سیاست، ذہن، ضمیر، ایمان، اخلاق، یہ تمام امکانی صلاحیتیں، تاکہ وہ رسول اس نظام حیات کو قائم کر کے تمہاری صلاحیتوں کی آبیاری کرے، نشو و نما کرے۔ اور اب اس کے 2 دائرے، کہ پہلا کام ہے کتاب کے بعد، یعنی تلاوت کے آیات کے بعد کیا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں دستور یا قانون سکھائے، یعنی پہلا ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھ دینا۔ نمبر 2 اس ٹیکسٹ کے اندر جو احکام ہیں، کتاب کا معنی قانون، نظام، فرائض و واجبات، تو جو فرائض و واجبات کے حوالے سے احکام ہیں ان کو سمجھانا، ان کی تعلیم دینا، اور پھر احکام کی جو حکمتیں ہیں وہی فٹ ہے، جس طرح اقیم الصلاۃ یہ کتاب ہے، اور صلاۃ کا مقصد کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، یہ وہی فٹ ہے، یہ حکمت ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے صیام کو فرض کیا گیا، یہ کتاب ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یہ حکمت ہے۔ تو رسول احکام بھی بتاتے ہیں اللہ کے نازل کردہ، اور ان احکام کی حکمتیں بتاتے ہیں، اعمال بتاتے ہیں، ان کے نتائج و ثمرات بتاتے ہیں، تاکہ احکام کو حکمتوں سے اور اعمال کو نتائج و ثمرات سے ہر وقت چیک کیا جائے، چیک کیا جاتا رہے، اور امت جو ہے وہ کولو کا بیل بن کے نہ رہ جائے کہ ریپیٹیشن جو ہے نا، تکرار، اعادہ، تکرار محض، یعنی فعل کو اعادے کے ساتھ، تکرار کے ساتھ مجرد کرتے رہنا ہی نصب العین بن جائے، نتیجہ ثمرہ مرتب ہو یا نہ ہو، یہ نہ۔ اور فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور اے ایمان والو تم مجھے ہی یاد کرتے رہنا، یاد کیا کرو، اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ جو یاد کرنا ہے رفقا محترم، اس کی ایک مثال جو ہے قرآن حکیم نے دی ہے، اور ہمارے ہاں جو یا اللہ، یا رحمان، اس طرح کے جو ذکر کے طریقے ہیں یہ کتاب اللہ سے لگا نہیں کھاتے۔ یہ صفحہ 38 ہے، صفحہ 38 آیت 238 صفحہ، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم حج کے حوالے سے جو فرائض و واجبات ہیں، یہ 6 ہیں جو بیت اللہ مرکز محسوس کے لیے فریضے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو جب تم اپنے ان سیشنز کو جو حج کے سیشنز ہیں، اجتماعات ہیں، ان کی تکمیل کر لو، یہ کمپلیشن ہو جائے، تو آگے فرمایا فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو پھر تم ذکر کیا کرو اللہ کا جیسا کہ ذکر کرتے تھے یا ذکر کرتے ہو تم اپنے باپ دادا کا۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو آبا کے ذکر کے ساتھ مشابہت کر، یعنی باپ کا
بیٹے کا باپ کو یاد رکھنا، یہ کیا ہے؟ اس میں توحید ہے۔ کوئی بیٹا ایسا نہیں رفقان کو جس کے باپ دو ہو، یعنی ہر بیٹا ایک ہی باپ سے پیدا ہوا، ایک ہی ماں سے پیدا ہوا، یعنی ذکر اللہ کی اساس کیا ہے؟ توحید۔ اللہ کے ذکر کی اساس توحید ہے، یہی وجہ ہے اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کے ذکر کو اللہ کی توحید کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے تو اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو اللہ کا ذکر اس کی توحید ہے، اس کی وحدانیت، کہ اس کی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، یعنی اے ایمان والو فاذکرونی، یعنی جس طرح تمہارا ایک باپ ایک ماں یعنی ہے، اسی طرح تم اپنے رب کو، رب واحد، الہ واحد، اس کے طور پر اپنی جو توحید کی نسبت ہے، وحدانیت کی نسبت ہے، عبودیت محضہ کی نسبت ہے، اس پہ قائم رہنا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اذکرکم، میں اس پہ قائم رہنے کے نتیجے میں جو تمہارے ساتھ میرا عہد ہے، میثاق ہے، اس کو پورا کرتا رہوں گا۔ واشکرولی ولا تکفرون، اور صرف میرے شکر گزار بن کر رہنا اور میری عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا۔ کفر سے مراد ناشکری۔ اس میں رفقائے محترم شکر جو ہے وہ ہم نے تو تسبیح کے دانوں پر یا زبان سے شکر 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 کیا، اس ضمن میں جو لغت کا اور قرآن کا استعمال ہے وہ لمبا عمل ہے۔ میں صرف ایک حوالہ دے کر آپ کو اس کی حقیقت جو قرآن بیان کرتا ہے ادھر توجہ مبذول کراتا ہوں۔ سورہ الانفال، سورہ الانفال 8ویں سورہ ہے رفقائے محترم، اور اس کی آیت نمبر 26۔ شکر کیسے ہوتا ہے؟ شکر کے لوازم کیا ہے؟ 216 صفحہ، 216 صفحہ 26 ہے۔ واذکروا، کوئی اے ایمان والو ذکر کی حالت میں رہنا۔ ذکر کیا ہے؟ فرمایا اذ انتم قلیل، ذکر یہ ہے کہ تم بہت قلیل قلت، مادی وسائل کے حوالے سے، افرادی قوت کے حوالے سے تم قلیل تھے۔ کیسے قلیل؟ مستضعفون فی الارض، زمین میں، مکہ میں، مدینہ میں تمہاری قلت تھی اور تم بہت کمزور تھے، پامال، کمزور، یعنی کوئی طاقت نہیں، قوت نہیں، ووٹنگ پاور نہیں، تو تم قلیل تھے، ایسے کہ جن کو انتہائی کمزوری کی حالت میں رہنا پڑ رہا تھا۔ وہ کمزوری کیا تھی رفقائے محترم؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت یہ دھڑکا کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں الناس یعنی مشرک طاقتیں، یعنی ایک طرف اس وقت کا مجوسی امپائر، دوسری طرف رومن امپائر، اور ادھر اہل مکہ اور ان کے ساتھ احزاب، ادھر یہود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں رفقائے محترم کہ دائیں بائیں کے امپیریلزم، اور ادھر اہل مکہ اور ان کا پورا صدیوں پر محیط غلبہ، اور خود اپنے معاشرے کے اندر یہود کا جو قبائل کا اپنا قوت و طاقت کا نقوہ تو تھا ہی، سب سے بڑا اپنا ہی خزرج کا جو سردار تھا یعنی ابن ابی، وہ ابن سلول، وہ سب سے بڑے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان تمام مزاحمتوں کے باوجود فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس، خوف لگا رہتا تھا تمہیں اس بات کا کہ کہیں لوگ تمہیں اغوا نہ کر، اچک نہ لے جائے، تو وہ اغوا اور اچک کر کے لے جائیں تو کوئی پرسان حالی کہاں؟ ایک فرد کے لیے امیچور، قبل از وقت پری میچور تو کلیش نہیں شروع کر دیں۔ تو فرمایا فآواکم، اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات سے تمہیں نکالا، ملجا و ماوادی ٹھکانہ دی، اور ایدکم بنصرہ، اور اپنی اذا جاء نصر اللہ، اور اللہ کی نصرت کیا ہے؟ اس کی کتاب کو، کلام کو نافذ کرنے کے نتائج و ثمرات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے، اپنے ٹھہرائے ہوئے قوانین کی اساس پر
تمہارا وہ دست و بازو بن گیا، تمہیں مضبوط و مستحکم کیا، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں خوشگواریوں ڈھیروں ڈھیر عطا کی۔ اور آگے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ اب تم شکر کے مقام پر آ سکو۔ یعنی شکر محکوموں کا، مجبوروں کا، در در کی ٹھوکریں وہ کھانے والوں کا شکر کیا ہے؟ یعنی شکر یہ ہے کہ انسان قلیل ہونے کی مستضعف حالت سے نکلے اور یہ نکل کر وہ ماوا اور مؤید من اللہ ہو، منصور من اللہ ہو، اور طیبات اللہ پاک اسے عطا کرے، تو پھر ان کا شکر کیا ہے؟ ان کا بھرپور استعمال، صحیح استعمال، اقدار وحی کے اندر استعمال۔ تو لعلکم تشکرون کا معنی یہ ہے کہ فاشکروا لی، کہ میری عطا کردہ ان نعمتوں کو میرے ٹھہرائے ہوئے قوانین اور نظام کے اندر استعمال کرنا، ولا تکفرون، اور ان کا غلط استعمال نہ کرنا۔ یہ رفقۂ محترم ایک نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، نہ صرف یعنی امت مسلمہ کے حوالے سے، عام انسانیت کے حوالے سے بھی۔ وہ بھی ذرا دیکھیں اور اس کو سورہ ابراہیم ہے رفقۂ محترم، اور آج ہماری دعاؤں کا جو یعنی اقوام عالم میں جو ہے سو ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی جو مقام ہے وہ بھی کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ صفحہ 312، صفحہ 312 32 آیت ہم لے رہے ہیں اس کا۔ اللہ الذی، اللہ وہی تو ہے اللہ کہ جس نے کائنات پست و بلند کو پیدا کیا، اور اس نے آسمان سے، پہاڑوں سے، بادلوں سے، اونچائیوں سے وہ تمہارے لیے پانی اتارتا ہے، یعنی وہ ایک سنت مستمر ہے۔ فأخرج به من الثمرات، اور وہ نکالتا ہے تمہارے لیے اس پانی، بارش کے ذریعے طرح طرح کا رزق، پھل، پھول، غلے، اناج، تمہیں رزق عطا کرنے کے لیے۔ اور وہی اللہ تو ہے کہ جس نے مسخر کیا تمہارے لیے کشتیاں، بادبانی کشتیاں، بحری جہاز۔ یہ ایک قانون اور نظام کی وجہ سے مسخر ہے کہ اگر آپ منوں ٹنوں لوہے کا جہاز سطح سمندر پہ ڈالیں تو وہ تیرتا ہے، اور ایک چھوٹی سی سوئی وہ ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی۔ یہ تصویر کیا ہے؟ قاعدے قانون کے تحت ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ایک کھڑائی ہوئی سنت ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی سنت کے حوالے سے تاجریہ فی البحر بامرہ، یہ تمام رواں دواں ہیں سطح سمندر پر بامرہ ہی، اس کے قانون سے، اس کی ٹھہرائی ہوئی سنت کے نتیجے میں۔ وسخر لکم الانہار، اور اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا دریاؤں کو، انہار دریا۔ وسخر لکم الشمس والقمر، اور اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، دائبین، مسلسل و پہم، اور اس نے تمہاری خدمت میں کام میں لانے کے لیے رات اور دن کا نظام بنایا۔ اور آگے آیا یہ رفقۂ محترم، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے انسانوں جس جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو سکتی تھی، اللہ تو وہ تمہیں بلا مانگنے کیا عطا کر چکا۔ کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان کی اس پکار کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ پکاریں، دعائیں دن رات، مسجدوں میں، خانقاہوں میں دعاؤں پر دعائیں کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے وہ استجابت نہیں پاتے کسی بھی چیز کی۔ اور آگے فرمایا ان کی مثال یہ ہے، یہ ہماری مثال ہے کیا؟ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، فرمایا ان کی مثال بس اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی ہاتھ پھیلائے ہو، ہتھیلیاں پھیلائے ہو، ہاتھ ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے ہیں کدھر؟ الی الماء، پانی کی جانب، پانی کی جانب، پیاسا، سمندر کے، دریا کے، ندی کے کنارے پر یہ نقشہ کھینچا ہے، اور امید کیا کرتا ہے؟ بجائے اس کے کہ آگے بڑھ کر سمندر سے یعنی دریا سے، ندی سے، نالے سے، چشمے سے پانی لے لے، چلو بھر لے، اس امید پر دعائیں مانگ رہا ہے
لیبلغ کہ اللہ بھیج دے کوئی مرد غیب بھیج، کوئی ہوا بھیج، کوئی جھکڑ بھیج کہ وہ ہوا پانی اڑا کر اس پانی کو اس کے منہ یعنی میرے منہ تک لے آئے، لیبلغ کہ پہنچا دے وہ ہوا کا جھکڑ، وہ مرد غیب کوئی آنے والا اس پانی کو اس کے منہ تک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، ان کو بتا دو کہ اللہ ایسا کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے نکمے اور نکارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خالق و مالک کے قانون اور نظام کو مانتے ہیں اور اس کی ٹھہرائی ہوئی سنتوں کو یوں پامال کرتے ہیں، مرد غیب کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جدوجہد کی بجائے دعائیں پکارتے، دعاؤں پر لگے ہوئے۔ تو بتاؤ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، نہیں ہے اللہ وہ ان کی دعاؤں کو منزل مراد تک پہنچانے والا، نتیجہ خیز کرنے والا۔ اور آگے رفتہ مکرم فرمایا گیا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ایسے کافروں کی دعائیں تو ہمیشہ رائے گاں جاتی، یہ کافر کبھی بھی ایسی دعائیں اللہ کے قبول ہوتی ہی نہیں، ضلال، ناکام، نامراد، یعنی ہر وہ دعا جو اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنتوں کے خلاف ہے، اللہ کے قوانین کائنات فطرت کی سطح پر ہو یا قوانین تنظیم کی سطح پر ہو، تو جو قوم بھی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنتوں سے ہٹ کر دعا مانگتی ہے، دعاؤں پر دعائیں مانگتی چلی جا رہی ہے، تو قرآن نے مستقل ضابطہ بتایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ایسے کافروں کی دعائیں ناکام و نامراد، اس کے سوا ان کا انجام کچھ نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا رفقائے محترم کے بیت اللہ کو کیپچر کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو بشارت سنائی گئی کہ یہ ہو کر رہے گا، اور دوسری طرف یہ طریقہ کار بتایا گیا کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی طرف آگے بڑھیں۔ تو یہاں ہم ختم کرتے ہیں، کل آگے چلیں گے۔ باقی یہ جو موضوع ہے رفقائے محترم، یہ 21ویں مسجد اقصیٰ کی کیا مراد ہے، اور اسی طرح جو 17ویں سورہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں وہ ان کے ساتھ مزید شامل ہو، اسی طرح پھر سورہ نجم اس کے ساتھ شامل ہو، تو پھر یہ پورا مضمون جو ہے یعنی تولیت قبلہ و کعبہ جو ہے وہ مکمل شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ادروائز جو پیسیج ہم سے یعنی بقرہ میں متعلق ہے تو ہم نے پڑھ لیا، تو اگر مناسب ہوا تو اس کو ساتھ کسی کو شامل کر کے آگے بڑھیں گے، ورنہ اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی کافی ہے۔ آخر بارانہ ایک سو 53 سے شروع کر رہے ہیں، لیکن سلسلہ کلام کو جاری رکھنے کے لیے پہلے ہم 152 کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه إلا التطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون
تبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. فاذكروني پس تم مجھے اللہ تعالیٰ کو میرے احکام و ہدایات پر عمل کر کے یاد رکھیں. فاذکرونی کا معنی ہے مجھے یاد رکھنا، یعنی میرے احکام پر چلنا، میری ہدایات پر احکام پر چل کر اور جو فرائض و واجبات میں نے تمہارے ذمہ لگائے ہیں ان کی ادائیگی سے، یعنی احکام و ہدایات الہیہ پر چلنا دلیل اس بات کی کہ ہمیں اللہ یاد ہے. اور کو نہیں ہے لیکن جو ہے جزم، یہ جزا ہے. تو اگر تم مجھے میرے احکام و ہدایات پر عمل کر کے یاد رکھو گے تو میں تمہیں ان اعمال کی جزائے خیر سے، ان نتائج و ثمرات سے مالا مال کرتا رہے گا کہ جن کا میں نے اپنے اعمال خیر کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. واشکرونی، اور میری عطا کردہ نعمتوں کا بھرپور استعمال کرنا، شکر، اور قاعدے قانون کے تحت، یعنی جو میں نعمتیں عطا کر رہا ہوں اور کروں ان کا بھرپور استعمال کروں. لیکن وہ بھرپور استعمال میری شرعی حدود کے اندر، باؤنڈری لائنز، جو باؤنڈری لائنز میں نے ٹھہرا دی ان کے اندر رہتے ہوئے ان کا بھرپور استعمال کرنا. ولا تکفرون، اور میری عطا کردہ نعمتوں کی ناقدری نہ کرنا، قرآن پاک کی ناقدری نہ کرنا، احکام کی ناقدری نہ کرنا، اور منصب امامت پر جو تمہیں فائز کیا جا رہا ہے اس کی ناقدری نہ کرنا. اس دنوں میں رکھتا محترم صرف ایک حوالہ ہم دیکھ کر آگے چلیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر ہوتا ہے اور جو ہمارا یعنی مذہب جب بنتا ہے، دین مذہب بنتا ہے، اس وقت ذکر کی صورت کیا ہوتی ہے. یہ سورہ طٰہٰ 377 صفحہ آیت نمبر 32 اور 33، سورہ طٰہٰ 377 صفحے پر یہ الفاظ آئیں گے. ہمارا جو ذکر اور تصویر کا تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی آپ خانقاہ میں کونے پھرے میں گوشے میں بیٹھ جائیں، گوشہ نشی ہو جائیں، حجا نشی ہو جائیں، تصویر لے لیں اور تصویر کے دانوں پر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تصویر کرتے رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اشارت فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وسیل موسیٰ ہے. جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت ہوگا وہی دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی ثابت ہے. فرمایا وہ اشرف کو کی امر، اور اے اللہ اس مشن پر آپ نے مجھے معمول کیا ہے، اس مشن کی بجا آوری کے لیے مجھے آپ ایک وزیر عطا کرے، ماقبل ذکر ہے سیدنا ہارون، اور اسے میرے اس معاملے میں، مہم میں، منصوبے میں، مشن اور مسئولین میں میرا شریک کار بنا. یعنی شریک کار سے مراد یہاں پر ہے یعنی بوجھ اٹھانے والا، میرے کچھ بوجھ بانٹنے والا، میری یعنی اس مہم یا منصوبے میں میرا دست و بازو بننے والا. اور یہ مجھے ایک ہیلپر یا مددگار کی کیوں ضرورت ہے؟ رکھتا ہے مثلاً مصبحہ کا کثیر، تاکہ ہم آپ کی تسبیح کر سکیں. یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو تسبیح ہے وہ اصلاً ہے توحید کی دعوت، توحید کی دعوت. اور توحید کی جب دعوت ہوگی تو شرک کا قلع کما ہوگا. شرک کا قلع کما کرنا،
توحید کو اسٹیبلش کرنا نظام حیات کے طور پر، اور اقامت صلاۃ جو ہے صلاۃ موقع، یہ بھی دراصل تسبیح کی ایک شکل. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم سبحان اللہ و بحمدہ. تو یہ تسبیح کی ایک قولی شکل صلاۃ الوقت بھی ہے. تو تسبیح جو ہے وہ بحیثیت مجموعی کیا ہے؟ سورہ النحل آیت نمبر 2 میں فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشرکانہ عقائد و تصورات سے پاک کرانا، یہ تسبیح ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورۃ جو مزمل ہے اس کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. تو سبح طویل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، جدوجہد، تربیت، دعوت، پبلک کے اندر کتاب الہی کے علم کو عام کرنے کے لیے مصروف جدوجہد رہنا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح کر سکیں. اور آگے ارشاد فرمایا نذکرک کثیرا، اور ہم آپ کا ذکر کر سکیں. تو آپ ذکر کرنے کے لیے، تسبیح کے لیے معاون، مددگار، قوت اور طاقت درکار ہے. تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا عطا کردہ نظام حیات ایک زندہ حقیقت کے طور پر اسٹیبلش ہو سکے، اس کے لیے یہ وسائل درکار ہے. تو اس کے ساتھ رکھتا ہے محترم اور بقرہ کا ہم نے مقام دیکھا تھا، دوبارہ اس کو تجدید یادداشت کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ جو ذکر یا اللہ یا فلان یہ جو اسماء الہی کے ساتھ جا لگا کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس حوالے سے قرآن ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے. 38 صفحہ 200 آیت نمبر 200 فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم حج کے حوالے سے جو فرائض و واجبات ہیں ان کی تکمیل کر چکو، تو آخر میں فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. اور اللہ کے ذکر کی تفصیل یہ رکھتا ہے محترم کا ذکر تم آباءکم، کرو اپنی آبا، یعنی ہر بیٹے کو یاد ہے کہ وہ کس کا یعنی بچہ، ہر بیٹا اپنے باپ کو یاد کرتا ہے. باپ اور بیٹے کے مابین نسبت کیا ہے؟ جمہوریت. اور یہ عزت کی جو نسبت ہے یہ توحید بتاتی ہے، کیونکہ ہر بیٹا ایک ہی باپ کا بیٹا، یعنی کوئی بیٹا ایسا نہیں جس کے 2 باپ ہوں، کوئی بیٹا نہیں جس کی 2 مائیں ہوں. تو ذکر اللہ کی اساس کیا ہے؟ توحید. قرونی کا یہ معنی ہے کہ تم میری توحید کو، میری وحدانیت کو، جس میں کہ ہر طرح کا شعر، یعنی وہ ذاتی ہو، صفاتی ہو، اختیاراتی ہو، شریعت ہو، معاملات ہو، اس سے تم اپنے آپ کو بچائے. تو یعنی ہر بیٹے کا باپ کا ذکر کرنا جو ایک تو اس کا تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے باپ اور بیٹے کی، جو وحدانیت کی ذریعے ہے. نمبر 2، بیٹے کے جو فرائض میں کیا شامل ہے کہ باپ کا جو مشن، کارنامے، کاروبار باپ سے بیٹے کو منتقل ہوا ہے، اسے قائم رکھے، اس میں اضافہ کرے، اس میں کمی نہ آنے دے. یعنی اگر ہمارے باپ نے کوئی کھیت، کوئی دکان، کوئی کاروبار ہمیں چھوڑ دیا تو کبھی ہم ایسا نہیں کرتے کہ اس کو خسارے کا، ناکامی کا یا کمی کا اسے ہونے دے کوئی خطرہ، بلکہ اس میں بڑھوتری ہم سمجھتے ہیں، ثبوت ہے. تو اسی طرح اللہ کے دین کی جو امانت ہمارے پاس ہے تو اللہ کا ذکر یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے ہم اپنے آپ کو وقت کیے رکھیں اور مصروف جدوجہد رہیں. یہ ذکر کے حوالے سے ایک بڑی گفتگو تھی. اب ہم 153 بار سورہ البقرہ جہاں کھڑے تھے وہاں سے آگے چلتے ہیں.
تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ہے جماعت مومنین، صفحہ 29، یستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے نصرت حمایت وہ حاصل کرتے رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے استعانت یا نصرت یا حمایت حاصل کرنے کے لیے دو ذریعے۔ نمبر 1 صبر۔ صبر کا معنی ہے مستقل مزاج، مستقل مزاج، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے عطا کردہ دین پر قائم رہنا، اس قیام کے نتیجے میں خود بخود تمہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت عطا ہو۔ نمبر 2 تمہیں والصلاۃ، اور جب کوئی مشکل ہو اس مشکل کو جب جو ممکنہ اسباب ہیں تم کام میں لے آؤ، تو ممکنہ اسباب کو کام میں لانے کے بعد اس کے نتائج و ثمرات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا مانگو اور کسی اور اللہ سے دعا مت مانگو۔ یعنی جہاں اسباب کی کڑیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے دعا کا مستر آغاز ہے۔ تو زمن میں ہم نے چاہ دو مقاماتوں کے تھے، ایک تو سورہ رات آیت نمبر 14 اور پھر دیکھا تھا ہم نے سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 31 کا 33، یعنی دو مومن کے اصلیں ہیں اساسی پر۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشرکانہ عقائد و تصورات سے پاک ٹھہرانا، یہ تسبیح ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورۃ جو مزمل ہے اس کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ تو سبح طویل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، جدوجہد، تربیت، دعوت، پبلک کے اندر کتاب الہی کے علم کو عام کرنے کے لیے مصروف جدوجہد رہنا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح کر سکیں۔ اور آگے ارشاد ہوا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کا ذکر کر سکیں۔ تو اب ذکر کرنے کے لیے اور تسبیح کے لیے معاون، مددگار، قوت اور طاقت درکار ہے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا عطا کردہ نظام حیات ایک زندہ حقیقت کے طور پر اسٹیبلش ہو سکے، اس کے لیے یہ وسائل درکار ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کا مطلب اور بقرہ کا ہم نے مقام دیکھا تھا، دوبارہ اس کو تجدید یادداشت کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو ذکر یا اللہ یا فلان یا فلان، یہ جو اسماء الہی کے ساتھ یاد لگا کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس حوالے سے قرآن ہماری جو رہنمائی کرتا ہے اس کا 38 صفحہ 200 آیت نمبر 200 فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم حج کے حوالے سے جو فرائض و واجبات ہیں ان کی تکمیل کر چکے تو آخر میں فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور اللہ کے ذکر کی تشبیہ یہ رفاع مطلوب کا ذکر کم آباءکم، جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو اپنے آبا، یعنی ہر بیٹے کو یاد ہے کہ وہ کس کا یعنی بچہ ہے۔ ہر بیٹا اپنے باپ کو یاد کرتا ہے، باپ اور بیٹے کے مابین نسبت کیا ہے؟ ابنیت ہے، اور یہ ابنیت کی جو نسبت ہے یہ توحید بتاتی ہے، کیونکہ ہر بیٹا ایک ہی باپ کا بیٹا ہے، یعنی کوئی بیٹا ایسا نہیں جس کے دو باپ ہوں، کوئی بیٹا نہیں جس کی دو مائیں ہوں۔ تو ذکر اللہ کی اساس کیا ہے؟ توحید۔ بس قرونی کا یہ معنی ہے کہ تم میری توحید کو، میری وحدانیت کو، جس میں کہ ہر طرح کا شرک، یعنی وہ ذاتی ہو، صفاتی ہو، اختیارات میں ہو، شریعت میں ہو، معاملات میں ہو، اس سے تم اپنے آپ کو بچائے۔ تو یعنی ہر بیٹے کا باپ کا ذکر کرنا دو معنی ہے، تو اس کا تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے باپ اور بیٹے کی، یہ وحدانیت کی دلیل ہے۔ نمبر 2، بیٹے کے جو فرائض میں کیا شامل ہے کہ باپ کا جو مشن، کارنامے، کاروبار باپ سے بیٹے کو منتقل ہوا ہے، اسے اسٹیبلش، اسے قائم رکھے، اس میں اضافہ کرے، اس میں کمی نہ آنے دے۔
یعنی اگر ہمارے باپ نے کوئی کھیل، کوئی دکان، کوئی کاروبار انویسٹ کیا ہو تو کبھی ہم ایسا نہیں کرتے کہ اس کو خسارے کا، ناکامی کا یا کمی کا اسے ہونے کے کوئی خطرہ، بلکہ اس کی بڑھوتری ہم سمجھتے ہیں، سکوت ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے دین کی جو امانت ہمارے پاس ہے، تو اللہ کا ذکر یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے ہم اپنے آپ کو وقت کیے رکھیں اور مصروف جدوجہد رہیں۔ یہ ذکر کے حوالے سے ایک نئی گفتگو تھی۔ اب ہم 153 کا سورہ البقرہ جہاں کرے تھے وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین، صفحہ 29، مستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے نصرت، حمایت وہ حاصل کرتے رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے استعانت یا نصرت یا حمایت حاصل کرنے کے لیے دو ذریعے۔ نمبر 1 صبر۔ صبر کا معنی ہے مستقل مزاجی۔ مستقل مزاجی، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے عطا کردہ دین پر قائم رہنا، اس قیام کے نتیجے میں خود بخود تمہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت عطا ہو۔ نمبر 2 فرمایا والصلاۃ، اور جب کبھی مشکل ہو اس مشکل کو جب جو ممکنہ اسباب ہیں تم کام میں لے آؤ، تو ممکنہ اسباب کو کام میں لانے کے بعد اس کے نتائج و ثمرات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا مانگو اور کسی غیر اللہ سے دعا مانگو۔ لیکن جہاں اسباب کی کمیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے دعا کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس ذکر میں ہم نے کل 2 مقامات دیکھے تھے، ایک تو سورہ رات آیت نمبر 14، اور پھر دیکھا تھا ہم نے سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 31 سے 33، یعنی 2 مومن کے اصل اساسی